وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، ناظم مدرسہ، مشفق معلمین و معلمات، معزز سامعین و سامعات، آج اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے آج بھی ہو جو براہیم سا امام پیدا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا امام پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ معزز سامعین و سامعات، کائنات کا یہ اصول تو مسلم ہے کہ یہاں کوئی ترقی، بلندی اور عالی مقام یوں ہی حاصل نہیں کر لیتا، بلکہ یہاں لوہے کی بھٹیوں سے گزار کر کندن بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ ایسے ہی آزمائشیں، امتحانات اور کٹھن راستوں سے گزر کر اس مقام پر فائز ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبوت، رسالت، خلت اور امامت، سبحان اللہ، بیک وقت اتنے عہدے کیا یوں ہی حاصل ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کا برگزیدہ بننے میں آزمائشوں سے زیادہ آزمائشوں پر ان کا رد عمل کا کردار رہا ہے، جو ایمان، توحید، تقوی، للہیت، حکمت، صبر بے مثال سے سرشار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک تمہارے لیے ابراہیم اچھا نمونہ ہے اور ان لوگوں میں سے جو اس کے ہمراہ تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس عظیم نبی کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو ایک سو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ معزز سامعین و سامعات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو آزمائشوں سے پر ہے۔ کبھی باپ کی دشمنی، قوم کا انکار اور ہٹ دھرمی، توحید سمجھانے کے لیے حکمت سے کام لینے پر، ظالم و جابر بادشاہ کو الہ واحد کی طرف بلانے پر قتل کی سعی۔ اللہ اکبر۔ آئلی زندگی پر نظر ڈالیں تو ایک لمبے عرصے تک اولاد جیسی بیش بہا نعمت سے محرومی، لیکن رحمت الہی سے نا امید بالکل بھی نہیں۔ ہاں، یہ امید بھی ایمان ہی کا ثمرہ ہے جس کے عوض بڑھاپے کے مرحلے میں اولاد سے نوازے جاتے ہیں، اور وہ اولاد جو جگر کا ٹکڑا اور بے حد عزیز تھی، اس کے ذریعے بھی آزمائش کی باری آتی ہے کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑاؤ، اور اولاد جب جوان ہوئی تو حکم ہوا کہ اس کو فی سبیل اللہ قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ سخت ترین آزمائش کا موقع تھا، لیکن ایمان بھی تو قوی تر تھا، پیچھے رہنے کہاں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی قربانی کا اجر تو اس قدر بڑھا دیا کہ ان کے بعد کی شریعت میں بھی اسے بطور یادگار عید الاضحیٰ کی شکل میں باقی رکھا۔ معزز سامعین و سامعات، یہ محض قصے اور کہانیاں نہیں جو پڑھ کر بھلا دی جائیں، بلکہ یہ کسی کے ایمان کی سچی داستان ہے جو متاخرین میں ذکر خیر بن کر محفوظ ہیں، کیونکہ اسی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ معزز سامعین و سامعات، ابراہیم علیہ السلام صبر و ایمان کا وہ باب ہے جس پر دیوانے رحم کریں تب بھی کم ہے۔ آئیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، غور کریں ہم میں نہ وہ ایمانی قوت ہے اور نہ ہی صبر و استقلال کی وہ عظمت جسے دیکھ کر زمانہ رش کرے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام سے صبر و ایمان و توکل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔